کہ سورہ فاتحہ کا دم گھر میں ہر بندے کو آنا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے فرسٹ ایڈ ہے۔ فرسٹ ایڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ٹیبلٹس ہوتی ہیں، دوائیاں ہوتی ہیں کہ جیسے ہی زخم ہوا آپ نے لگا دیا۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ شفا واقعی اس کو سورہ شفا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے، حتیٰ کہ سانپ بھی کاٹ لے، حتیٰ کہ آپ کو بچھو کاٹ لے، کوئی مرض ہو جائے، مطلب فار ایگزامپل کچھ ایسے مرض بھی ہوتے ہیں، کسی کو جنات کا آ جانا، جادو کا بندے کے اوپر آ جانا، بندے کا دماغ نہ کام کرنا، یا اچانک بلڈ پریشر شروع کر جانا، یا اچانک بندے میں اتنا غصہ آ جانا کہ وہ شیزوفرینیا کا جو مریض ہو کے وہ کسی کو مارنا شروع کر دے، تو سورہ فاتحہ ایسے ہی ہے جیسے امیڈیٹ انجیکشن لگ جائے یا ڈرپ لگ جائے۔ یہ میرے رب کریم کا احسان ہے کہ اس نے اس صورت کو جو ہے وہ سورہ شفا بھی بنایا ہے اور عرش کے خزانوں میں سے ہے۔ سورہ فاتحہ کا یقین کیجئے کہ میں بھی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کو دم کیسے کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے میں بچے کو ادھر بلا لوں تاکہ آپ باقاعدہ دم کر کے بتا دیجئے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین دیکھیے سورہ فاتحہ کا دم، یہ دیکھیے یہ ہوتی ہے انسان کی شہادت کی انگلی۔ آپ نماز میں جب اتحیات میں یہ انگلی اٹھاتے ہیں، یہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی۔ اب کرنا کیا ہے کہ وہ بندہ جس کو سورہ فاتحہ مکمل آتی ہو، معنی کے ساتھ آتی ہو، روح سے آتی ہو، اور اس کو کسی کی طرف سے اجازت بھی ملی ہوئی ہو یا اجازت نہیں بھی ہے، تو نمبر 1 وہ باوضو ہو، باوضو ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3 ایک اور اس کی شرائط میں ہے کہ جو سورہ فاتحہ کا دم کرے وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہو۔ یہ چیزیں ہونا ضروری ہے، یہ شرائط ہیں۔ تو دم کرتے وقت آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ شہادت کی انگلی مریض کے یہ جگہ پر جہاں پر مریض نے جب سجدہ کرتے وقت ماتھا لگانا ہوتا ہے زمین پہ، وہ یہ جگہ ہوتی ہے پیشانی۔ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ ہم پیشانی سے پکڑیں گے گناہ گاروں کو۔ یہ پیشانی ہی ہوتی ہے جب ہم زمین سے چھوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اور سائنس نے کیا ثابت کیا ہے، سائنس کی کیا مجال کہ کوئی اس چیزوں کے اتھینٹیکیٹ کرے چیزوں کو، لیکن فار ایڈیشنل انفارمیشن کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو زمین کے اندر جو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں وہ ہمارے دماغ پہ اثر کر کے اس کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈپریشن کی جو ہے وہ ریلیز کر دیتی ہیں، سٹریس کو ریلیز کرتی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم شہادت کی انگلی یہاں رکھتے ہیں یہ دم کرتے وقت، تو انگلی کو یہاں سے ہٹانا نہیں ہے۔ اب آپ نے کیا پڑھنا ہے دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کو 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنی دوسری انگلی سے یا کسی طریقے سے بھی آپ نے کاؤنٹ کر لینا ہے، اسی طریقے سے 7 بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، 7 بار، انگلی نہیں اٹھانی۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ سورہ فاتحہ آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی اس شہادت کی انگلی کے ذریعے یہ جو ہے یہ پینیٹریٹ ہو رہی ہے، جذب ہو رہی ہے کس کے دماغ میں؟ پیشنٹ کے دماغ میں جس کو آپ دم کر رہے ہیں۔ اب جب 7 بار سورہ فاتحہ مکمل ہوئی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی انگلی کو بغیر اٹھانا نہیں ہے، پیچھے کی طرف گھمانا شروع کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ایسے پھونک بھی مارنی ہے۔ پیچھے کی طرف میں لے کے آ رہا ہوں اور یہ پیچھے گردن کی جو ہڈی جہاں سے گردن کی شروع ہو جاتی ہے، جہاں بال ختم ہو جاتے ہیں، وہاں تک لانا ہے۔ اب آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، یہ آپ نے دم کیا، جیسے آپ کوئی گولی کھاتے ہیں، ڈرپ کرتے ہیں، اب اس کو لاک کرنا ہوتا ہے۔ اس کو کیسے؟ جیسے جس جگہ سے آپ نے مطلب یہ کہ پینٹریٹ کرنا شروع کیا تھا، دائیں ہاتھ کا انگوٹھا، اس کو تھوڑا سا لعاب لگا کے اس کو آپ نے الٹا، سیدھا نہیں، الٹا جس جگہ آپ نے انگلی رکھی تھی انگلی سے ہی ایسے دبا دینا ہوتا ہے۔ یہ دبا دینے سے سورہ فاتحہ کا دم ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب سورہ فاتحہ کا اثر اس مریض پہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ آپ کو 3 دن لگاتار کرنی ہوتا ہے، یہ کورس ہے، 1 دن کا نہیں ہے، 3 دن لگاتار۔ آج کی ہے، کل کرنی ہے، پرسوں کرنی ہے، اور اس میں کچھ فکس نہیں ہے کہ صبح کوئی کرنی ہے شام کو، صبح سے لے کے رات تک کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ خود دیکھیں گے کہ مریض کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آپ مریض سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر پیسفل محسوس کرے گا۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ جنات زدہ لوگوں کو وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، شور مچا رہے ہوتے ہیں، اچھل رہے ہوتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی 7 دفعہ سورہ فاتحہ مکمل ہوتی ہے ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بے ہوشی کا یا نیند کا انجیکشن لگا دیا گیا ہے، اتنا ایک دم جو ہے وہ پیسفل محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو مکمل سمجھ آ گیا ہوگا، تو انشاءاللہ باذن اللہ آپ نے اسی طریقے ساری ٹرمز اور کنڈیشن